إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی پوری زندگی ایمان و عمل کے لیے عطا فرمائی ہے. دنیا کی دولت اور دنیا کی زیب و زینت، یہاں کے عہدے، یہاں کی ڈگریاں، یہاں کے خزانے، یہاں کا سب کچھ انسان سے چھننے والا ہے اور ایک دن فنا ہونے والا ہے. دنیا کے لیے فنا ہے اور اعمال کے لیے بقا ہے. دنیا فنا ہوگی اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال باقی رہیں گے، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں وہ باقی رہیں گے. اگر نیکی کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، وہ بھی باقی رہیں گے، اور اگر گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، تو یہ بھی انسان کے اعمال نامے میں باقی رہنے والے ہیں. پوری زندگی انسان کے لیے ایک انتخاب اور چننے کی زندگی ہے کہ وہ اپنے لیے راستہ چنیں، اپنے لیے وہ منزل چنیں، اپنے لیے وہ منزل تک پہنچنے کی کوشش اختیار کریں. اس کی چوائس ہے. اور جو راستہ انسان چنتا ہے، چاہے وہ راستہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر آدمی اچھا راستہ چنتا ہے اور دل کا پکا ارادہ ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنا، اچھے راستے پر چلنا، حق کے راستے پر چلنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کرتا ہے. اور اگر ایک آدمی اللہ کی مرضیات کے خلاف راستہ چنتا ہے، رسول کی رہبری کے خلاف راستہ چنتا ہے، تو وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہلاکت اور بربادی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ نے فرمایا کہ جو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی خلاف ورزی کرے، رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چن لے، اختیار کرے، چنا اس نے وہ راستہ جو سیدھا نہیں ہے، حق والا نہیں ہے، اہل حق کا راستہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے پہنچنے کے اعتبار سے. تو اس حقیقت کو جان لینا عقل مندی ہے.
کہ انسان کی زندگی ختم ہوگی، لیکن اس زندگی میں کیے گئے اعمال ختم نہیں ہوں گے، وہ باقی رہیں گے اس دن کے لیے جس دن انسان کی ابدی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جس میں موت نہیں، جس میں فنا نہیں۔ ہم ایک ایسی زندگی میں ہیں جس میں بقا نہیں ہے، باقی نہیں رہیں گے، ختم۔ اور اس کے بعد ایسی زندگی میں جائیں گے جس میں فنا نہیں ہے، جس میں ختم نہیں ہوں گے۔ اس زندگی میں کتنی بھی کوشش آدمی کر لے، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اور اس زندگی میں اگر آدمی جہنم میں چلا جائے، کچھ بھی کر لے، اس کو موت نہیں آنے والی ہے۔ وہاں مانگیں گے لوگ کہ ہم کو موت ہی دے دو۔ جہنم میں جانے کے بعد وہ اللہ سے موت مانگیں گے، لیکن وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں زندگی ہی زندگی ہے۔ لیکن یہاں پر بچاؤ کا عمل کرنے کے لیے زندگی ہے، وہاں بھگتنے کے لیے زندگی ہوگی۔ وہاں دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اور دنیا کے اعمال کا انجام بھگتنے کے لیے زندگی ملے گی۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اچھا اجر ہے، اور اگر برے اعمال ہیں تو اس کی سزا ہے۔ دنیا دار العمل ہے۔ آج کا دن گیا، کل کا دن آنے والا ہے۔ ہمارے لیے آنے والا ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے، دیکھیے کل کا دن تو آگے رہے گا، پکا ہے۔ لیکن کیونکہ کل جمعہ نہیں ہے، اور قیامت کب آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی۔ لیکن کل ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہم کو معلوم ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ انسان کی زندگی پلک جھپکنے میں کیا ہو سکتا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ آج ہے کل نہیں، آج یقینی طور پر زندہ ہے، کل یقینی طور پر رہے گا یا نہیں کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ کوئی اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کو لوگ گھڑی کی وارنٹی دیں گے، آپ کو موبائل کی وارنٹی دیں گے، آپ کو معلوم نہیں کیا کیا گاڑی اور ایسی ایسی چیزوں کی آپ کو گارنٹی وارنٹی ملے گی جو بے قیمت ہیں، کچھ خاص اس کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن انسان کی زندگی، اس کی کیا وارنٹی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ آج ہے کل رہوں گا، کیا کام آئے گا؟ یہ جو ملی ہوئی زندگی ہے، یہ جو چند سانسیں ہم کو ملی ہوئی ہیں، ایک سانس اندر ایک باہر، معلوم نہیں اگلا سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں۔ یہ جو چند سانسیں ہم کو ملی ہیں، ان سانسوں میں ایک آدمی وہ عمل کر لے جو اس کے رب کو، اس کے مولا کو راضی کر لے۔ اللہ خوش، بیڑا پار۔ اللہ ناراض، ساری دنیا کے خزانے اس کے قدموں میں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو زندگی ملی کیوں ہے؟ کمانے کے لیے، جمانے کے لیے، اڑانے کے لیے کیوں ملی ہے؟ زندگی ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ اپنے دین سے راضی ہوتا ہے۔ ایک دین اللہ نے دیا ہے، یہ میرا دین ہے، اور وہ کامل دین ہے جس میں عقائد ہیں، جس میں اعمال ہیں، جس میں عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، جس میں زندگی گزارنے کے آداب ہیں، جس میں ایک پورا زندگی کا ایک ڈھانچہ ہے، نظام ہے۔ اس میں حقوق ہیں، اس میں فرائض ہیں، اس میں انسان کے دل کا سکون ہے۔ یہ پورا دین اللہ نے دیا ہے تاکہ ایک آدمی اس دین پر چلے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرے، پھر مر جائے۔ آپ قیامت کے دن راضی کریں گے اللہ کو؟ نہیں، دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ ایک موقع ہم کو ملا ہے، دو نہیں۔
آج کا دن کل تک پہنچے گا کہ نہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ آج یہ آدمی اللہ سے، اللہ میرے سے بہت غلطی ہوئی ہے، معاف کر دے، میں کل سے اگر رہا تو اچھا جیوں گا۔ اللہ سے سچا ارادہ، نیت، وعدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے اور جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر میں اپنی طاقت کے بقدر، یا تیرے وعدے کے مطابق طاقت کے بقدر میں اس پر ہوں۔ اللہ سے ہمارا ایک عہد ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں تقصیر نہیں کریں گے، کوتاہی نہیں کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں شرک بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے۔ ایک آدمی جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیری عبادت میں شرک نہیں کروں گا اور کوتاہی بھی نہیں کروں گا، اور محمد الرسول اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ نے اللہ کی پسند ناپسند بتائی، اب میں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کروں گا۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کروں گا، جو اللہ کو پسند نہیں وہ نہیں کروں گا۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ کروں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کلمہ یوں ہی زبان سے بول دیا ہوا کیا؟ اس کے معنی ہے، اس کا تقاضا ہے، اس کا مطالبہ ہے ہم سے، یہ مطالبہ اس کا ہر دن آتا ہے توحید اور اتباع کے امتحان کے طور پر۔ تیری زندگی میں اللہ کی بندگی کتنی ہے بتا، ثابت کر۔ تیری زندگی میں اللہ کی عبادات کے سلسلے میں آزادی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی ہے، متابعت ہے، اتباع ہے؟ کیا ہے تیری زندگی میں؟ اللہ کی بندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ پوری زندگی کا امتحان ہے۔ کون کتنا اس میں پاس ہوتا ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اور اللہ نے بندے کو پوری زندگی دی، کر، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 60، کسی کو 100، کر، عمل کر۔ جتنی عمر ملی اتنا امتحان، اور جتنی عمر ملی اتنا موقع، دونوں ہیں۔ کوئی آدمی بولے اس کو زیادہ عمر دیے تو فتنے کے بھی تو مواقع اس کے لیے ہے، کوئی آدمی بولے اس کو کم عمر دیے، جلدی سے چھٹی بھی تو ہو گئی نا اس کے امتحان سے، دونوں اعتبار سے۔ تو عمر کا زیادہ ملنا موقع بھی زیادہ ہے اور فتنہ بھی زیادہ ہے۔ تو جس کو جتنی عمر ملی ہے اسی اعتبار سے اس کا امتحان ہے۔ اب وہ اپنی عمر کو صحیح استعمال کرے، یہ اس کا کمال ہے۔ اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو، اپنے ایام کو صحیح استعمال کرے، یہ اس کا امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مواقع رکھے ہیں، کچھ اوقات رکھے، اس میں عبادت کرے، میرا تقرب تجھ کو ملے گا۔ رات کا آخری حصہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی ہے استغفار کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ کو پکارنے والا۔ یا مستقل دن کے اوقات ہیں، جمعہ کی ساعت ہے جو عصر کے اور مغرب کے بیچ میں ہوتی، مانگو۔ یا مسافر ہے، مانگ۔ یا روزے دار ہے، مانگ۔ یا سجدے میں ہے، مانگ۔ دن رات میں مختلف اوقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ بندہ ان اوقات کا استغلال کرے۔ استغلال اس کو قیمتی سمجھ کر اس میں خوب کوشش کرنا۔ تاجر ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے استغلال کس کو بولتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے واقعی سمجھدار، اس کو معلوم ہوتا ہے وقت کا فائدہ کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ امتحان ہے، ابھی پڑھ لے جلدی سے، ابھی جو پڑھے گا تازہ تازہ یاد رہے گا، جا کے لکھ دے، پاس۔ اور تاجر ہے،
سیزن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، فلاں عید ہے، بکرے والا ہے، بقرعید آ رہی ہے تیری، بقرعید ہے کہ اسلام میں بقرہ عید، بقرعید، گائے عید، بقر عید، عید الاضحیٰ آ رہی ہے. تو اب اتنے سارے بکرے ہیں، بکرے بک رہے نہیں، اب بکا اس کو، برابر وہ ریٹ دیکھے گا، برابر مارکیٹ دیکھے گا، سب بولتا ابھی گئے بعد میں پھر سال بھر بیٹھنا پڑے گا، نکال دو جلدی سے، اچھی قیمت میں جائیں گے. ابھی ریٹس ہائی ہونے والے ہیں، باقی دنوں میں ریٹ کیا ہوں گے؟ ڈاؤن. جیسی تیسرا دن ہوا ریٹ پورے ڈاؤن. 6,000 والا بکرا بک رہا نہیں، اب 10,000 20,000 ریٹس ہائی ہو جاتے ایک دم. لیکن جیسے آخری دن گیا ڈاؤن. آدمی ان اوقات کا استعمال کرتا ہے. عید کے دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کھجور والا سال بھر کوئی کھجور کو پوچھتا ہے، لیکن رمضان میں ہر ایک کی زبان پر بس وہی ہے، یہ کھجور وہ کھجور، وہاں جاؤ، بمبئی جاؤ، فلاں علاقے جاؤ، لے کے آتا ہے آدمی. اس کو معلوم ہے کپڑے کی دکان ہے، جوتے کی دکان ہے، جوتے والے کو سمجھ میں آتا ہے، جوتے والے کو سمجھ میں آتا ہے سیزن کس کو بولتے ہیں. کلمے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کلمے والے کو بھی تو سمجھنا چاہیے سیزن کس کو بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس چیز کا سیزن جو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. ایک اس چیز کا سیزن جو باقی رہنے والی ہے، اور ایک ایسے دن کام آئے گی جس دن کوئی کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے. تو سیزن آتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، ان میں اعمال آدمی کو کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے. جو گھڑیاں، جو اوقات، جو دن، جو راتیں، دن بھر کے اوقات میں کوئی وقت، حالات، احوال، ان میں کیا فضیلت ہے، ان دنوں میں، ان اوقات میں کیا اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا اس طرف. اس میں کیا کروں کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، کیا ایسا کروں کہ میری آخرت بن جائے. آدمی کو چاہیے کہ وہ دھیان دے. انہی ایام میں سے، انہی اوقات میں سے، انہی مواقع میں سے، مواسم میں سے ایک موقع ذوالحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، اور خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں. وہ ہر سال آتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں. ہم لوگ بکروں کے سینگ گننے میں ہی معاملہ ختم کر، اس کی دم کیسی، اس کے سینگ کیسے، اس کے کان کیسے، وقت نکل جاتا ہے اس میں. یہ اپنی جگہ ایک مطلوب چیز ہے، لیکن واقعی آدمی کو ان دنوں میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا موقع ہے اس کے لیے، یہ بھی مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. آج کی اس مجلس میں، اس گفتگو میں ہم انہی باتوں کے سلسلے میں، انہی 10 دنوں کے اور اس کے بعد کے 3 دن، کل ملا کے 13 دن، ان کی کیا فضیلت ہے، آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. سارے مہینے اسلامی اعتبار سے کل ملا کے 12 مہینے ہیں، جنوری فروری نہیں، بلکہ محرم، سفر وغیرہ جو مہینے ہیں، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ وغیرہ، تو کل ملا کے اسلامی اعتبار سے 12 مہینے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. حرمت والے مہینے سے اعتبار سے کہ ان مہینوں میں مسلمان جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، اور ان مہینوں میں وہ خاص طور سے خیال رکھیں گے ہر ایسی چیز کا جو اللہ کو ناپسند ہو، بچیں گے اس سے. تو باقی مہینوں میں اس میں بھی بچیں گے، اس میں اور زیادہ بچیں گے، اور زیادہ بچیں گے. آدمی باہر تھوڑا بہت 19-20 سے ہو جاتا، مسجد میں آتا تو مسجد میں آتا اور سہم کے بیٹھ جاتا ہے. اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ خیال رکھتا ہے، اس کی حرکات و سکنات، ہر چیز کا آدمی خیال رکھتا ہے. تو ان 4 مہینوں میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے آدمی کو کہ کوئی ایسی حرکت اس سے نہ ہو جو ان مہینوں کی حرمت کے خلاف ہو. خاص طور سے جنگ کے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ سورہ التوبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 36، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے 12 مہینے ہیں. مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس جب اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کر دیے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے طے کر دیے ہیں. فی کتاب اللہ، اور اللہ کے پاس یہ لکھا گیا ہے، ایک دم سیٹلڈ میٹر ہے، اس میں چینجز ہونے والے نہیں ہیں. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 ہیں جو حرم ہیں، حرمت والے ہیں. حرام کا لفظ حرام کیوں ہے؟ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرمت والا. اسی پر سے لفظ بنا ہے احترام، اسی پر سے لفظ ہے حرم، حرمین شریفین. حرم جو ہے یہ رکنے بچنے کے معنی میں آتا ہے، ادب اور تعظیم کے معنی میں آتا ہے، احترام کے معنی میں آتا ہے. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں، رکنا ہے. یہاں پہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا ہے، اب اس کو رکنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے اس میں، اور اس بات کی تعظیم کرنا ہے. اللہ نے بولا ہے اس کو پھلانگنا نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. حرمت والے مہینے 4 کل ملا کے ہیں. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا ذکر کیا ہے. بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. زمانہ آج گھوم کے پھر سے وہیں آ گیا ہے، اس دن کی طرح ہو چکا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. یعنی کیلنڈر میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ سال اپنے کو لڑنا ہے تو ایک کام کرو، حرمت کا مہینہ آگے ڈھکیلو اور اب لڑو. تو جیسے آدمی اپنی چیزیں ادھر کی ادھر، اس ڈبے کی چیز اس ڈبے میں اور اس ڈبے کی اس ڈبے میں کرتا رہتا ہے، یہ چیز آگے کر دیا، یہ چیز پیچھے کر دیا، کرسیاں جیسے سیٹ کرتے ہیں ویسے مہینے لوگ کرتے تھے. ہوٹل میں آدمی جائے گا، آدمی کم زیادہ ہوگا تو کیا کرتے لوگ، ادھر کی کرسی ادھر، ادھر کی کرسی ادھر، ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے. تو عرب کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے. حرمت کے مہینے ہوا کرتے تھے تو وہ اپنی سہولت سے مہینے آگے پیچھے کر کے پورا کیلنڈر خراب کر کے رکھ دیا تھا ان لوگوں نے، اور تاریخوں کا، مہینوں کا معاملہ کنفیوز ہو چکا تھا. اب چل رہی تھی ویسی گاڑی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا کہ پورا زمانہ گھوم کے آج واپس ویسا ہی ہو گیا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تو ٹائم پورا ریسیٹ ہو چکا ہے، وہ ساری خرابیاں، آگے پیچھے والا معاملہ سب ختم. اب ایگزیکٹلی آج ٹائم ویسا ہو چکا ہے جیسے کہ شروع میں تھا، اب گڑبڑ نہیں. تو زمانہ واپس گھوم کے آج اسی حیت پر ہے جس پر پہلے دن تھا، آسمان و زمین کے بننے کے دن. السنۃ 12 شہرا، مہینہ سال، السنہ 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 12 مہینوں کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، اس میں سے 12 میں سے 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں. کون سے ہیں وہ؟ 3 متوالیات، 3 وہ مہینے ہیں جو لگاتار آتے ہیں. کون سے؟ ذو القعدہ و ذو الحجہ و المحرم. 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی سال کے آخری 2 اور اگلے سال کا پہلا. تو اس اعتبار سے کیا ہو گئے؟ تینوں کنسیکیٹیو، جس کو آپ کہیں گے لگاتار. ذو القعدہ، ذو الحجہ اور اس کے بعد محرم. ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے جو جمادی اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ 4 مہینے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون کون سے؟ وہ ذو القعدہ، ذو الحجہ، اور پھر محرم، اور پھر
رجب. آپ سوچیں گے رجب کا مہینہ بھی اور محرم کا مہینہ بھی محرم کے تعزیے کی وجہ سے تو نہیں، اور یہ رجب کے کنڈے کی وجہ سے تو نہیں. اس وقت میں نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نہ شیخ یہ کون کی امام جعفر کی وجہ سے کرتے ہیں، تو نہ یہ اس وقت میں تھے. تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو اس کا تعلق ان سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہیں. تو یہ 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو ذوالقعدہ کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ وہ بھی کون سا ہے؟ وہ حرمت کا مہینہ ہے. کیا اس مہینے کے دنوں کا، ذوالحجہ کے یعنی مہینے کے دنوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. کیا ہے یہ؟ آئیے، والفجر کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس کو فجر کہتے ہیں. جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کو فجر کہتے ہیں. طلوع سحر جس کو آپ کہتے ہیں وہ فجر ہے. اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے. والفجر کا مطلب قسم ہے فجر کی. اس بارے میں مفسرین کے اور سلف کے کیا اقوال ہیں؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الفجر فمعروف وهو الصبح. فجر سب کو معلوم ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبح. صبح بولتے ہیں ہمارے یہاں پہ، وہ کیا ہے عربی میں؟ صبح، با پر جزم ہے، صبح. تو جو جس کو ہمارے یہاں صبح کب ہوتی ہے؟ ہمارے 10 بجے ہوتی ہے. تو صبح یعنی سورج نکلا تو صبح ہوتی نا. صبح کب ہوتی ہے مسلمان کی؟ صبح کب ہوتی ہے؟ سورج نکلنے پر. پھر برش لے کے آئینے میں دیکھنے کا، ارے میں واپس سے دکھائی دے رہا ہوں میں. پھر باہر آئے، آنگن میں گھس رہا ہے، پوری قوم جا رہی گاڑیوں پہ، اور کوئی کمپنی کو جا رہا، کوئی بچے اسکول کو بھاگ رہے ہیں، اور گائے گدھے بھی جا رہے ہیں، اور یہ اپنے گھر میں ہے بس. کیوں؟ اب اس کی صبح ہوئی ہے. اس کو کوئی یہ حاکم ہے، یہ بالکل مغل کے زمانے سے اس کا نسب چلا آ رہا ہے. یہ تو بڑا آدمی ہے بہت. نماز تو مسجد میں ہے پڑھنے کے لیے، کچھ لوگ طے ہیں بیچارے جن کی عمریں ہو چکی، جن کو جاب نہیں ہے، جن کو جاب نہیں ہے، تو ان کے لیے فجر کی نماز. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بزی آدمی ہے، رات تک اتنا اس نے فٹ بال کی میچ دیکھا ہے، اور وہ بھی فائنل تھی. اب اتنی رات جاگے گا تو ظاہر بات ہے صبح کیا ہوگا؟ فجر ہی کی تو نماز ہے. یہ تو نماز ہے زندگی پڑھنے کے لیے، میچ واپس تھوڑی آنے والا ہے. اور کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. فجر کا وقت کون سا ہے؟ سورج نکلتا وہ نہیں، جو طلوع سحر ہوتی ہے جہاں سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو فجر کہتے ہیں. والفجر تو کہتے ہیں فجر وہی ہے جس کو صبح کہتے ہیں. قالہ علی وابن عباس واکرمہ ومجاہد والسدی. یہ قول کس کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ حضرت علی کا قول ہے. ابن عباس بھی کہتے ہیں فجر سے مراد صبح ہے، اور اکرمہ بھی کہتے ہیں، مجاہد بھی کہتے ہیں، اور سدی کہتے ہیں. اکرمہ، مجاہد اور سدی سب تابعین میں سے ہیں، اور علی و ابن عباس صحابہ ہیں. تو معلوم ہے کہ فجر کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مستقل اس پر ہم ایک درس اور الگ سے لیں گے انشاءاللہ، کہ اقسام القرآن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کی قسم کھائی ہے. ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ ایک شبہ ذہن میں آتا ہے، اللہ قسم کھا رہا، اللہ کو کیا قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا دین میں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانے کا، اللہ تو پھر چیزوں کی قسم کھا رہا ہے تو ہم بھی کھا سکتے ہیں. صحیح ہے، وہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اگر قسم کھاتا ہے تو اس کا حق ہے، لیکن اللہ پر کسی کی شریعت ہے، لیکن ہم پر اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ہم کو منع کر دیا اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا نہیں.
لیکن اللہ اگر کسی کی قسم ہم کو تو منع کیا اور خود کھا رہا ہے، بول سکتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ نے فرمایا اس سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کیوں کیا ایسا تو نے. وهم يسألون، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا. تو اللہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتوں سے کہے آدم کو سجدہ کرو، اللہ کی مرضی ہے. ہم اپنے لیے اپنی طور پر اللہ کے لیے قاعدہ بنا سکتے، اللہ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کفر ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی عمل کو غلط کہتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے، اس نے اللہ کی ذات میں عیب نکالا، اور اللہ کی ذات میں عیب نکالنا کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کی اب سوال ہی پیدا، اللہ کسی کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت اور عظمت جب بتانا چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے. کیونکہ قسم جب کسی چیز کی کھائی جاتی کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس کی عظمت کے طور پر. مسلمان بندے کے لیے چاہیے کہ صرف اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو، اللہ کے برابر کسی کی عظمت نہ ہو. وہ صرف اللہ کی قسم کھائے، وہ کعبہ کی قسم نہیں کھائے، وہ کعبہ کے رب کی قسم کھائے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم نہیں کھائے، وہ آپ کے رب کی قسم کھائے. اسی لیے آپ کیا کہتے تھے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، بعضوں کا ذہن میں آتا ہے لوگوں کہ اللہ قسم کھایا نا دوسرے کی، تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ اگر غلط ہوتا تو اللہ نہیں کرتا. اب یہ جو ٹریجک لاجک ہے، یہ لاجک غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے شریعت نہیں ہے، ہمارے لیے شریعت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں اللہ نے کیوں قسم کھائی؟ اس وقت کی عظمت بتانے کے لیے. لیکن یہ وقت کیسا عظیم ہوا؟ فجر کا وقت کیسا عظیم ہوا؟ کیا عظمت کا معاملہ ہے؟ یہ کون سی فجر ہے؟ اس سلسلے میں مسروق اور محمد ابن کعب القرظی، یہ تابعین میں سے ہیں، مسروق اور تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں یہ عام فجر نہیں ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. کہتے ہیں المراد به فجر یوم النحر خاصۃ وهو خاتمۃ اللیالی العشر. اس فجر سے مراد وہ فجر ہے جو 10 راتوں کے بعد آتی ہے. یعنی کون سی؟ 10ویں فجر. یعنی کون سی ہوتی ہے؟ 10 ذوالحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ اپنے کو یہی سمجھ میں رہتا کچھ تو رہیں گا بھائی، آپ بول رہے تو رہیں گا. عید کون سی تاریخ کو رہتی ہے؟ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے. تو یہ عید کی صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سارے اعمال اس دن ہونے والے ہیں، قربانی ہونے والی، اور عید کی نماز ہوگی، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اور بہت کچھ ہونے والا ہے حج سے متعلق. تو اللہ نے خاص طور سے اس دن کی عظمت کی وجہ سے، اور اس صبح کے ساتھ اعمال شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دن کی صبح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اسی لیے کہتے ہیں المراد به فجر یوم النحر خاصۃ، کہ یہ اس دن کی فجر ہے. وهو خاتمۃ اللیالی العشر، یہ 10 راتوں کے خاتمے پر فجر آتی ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ اس فجر کی قسم کھائی جو عید کے دن کی ہے. دیکھیے یہ تفسیر ہے قرآن کی، ورنہ آدمی اگر آزاد ہو جائے سلف کی تفسیر سے، فجر فجر ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا چاہیے سلف نے کیا مراد لیا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر فجر کے بعد دوسرا لفظ کیا آ رہا ہے؟ ولیال عشر، اور 10 راتیں ہیں، اور 10 راتیں. یہ کون سی راتیں ہیں؟ رمضان کی آخر کی ہیں یا کون سی ہیں؟ معلوم نہیں پڑے گا جب تک کہ سلف کی تفسیر آدمی نہ دیکھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم. کہتے ہیں واللیالی العشر المراد بها عشر ذی الحجہ، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. کما قالہ ابن عباس و ابن الزبیر و مجاہد، یہی قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبداللہ ابن زبیر کا، اور مجاہد، یہ تابعی ہیں. وغیر واحد من السلف والخلف، اور ایک سے زیادہ سلف اور خلف میں یہی قول ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں. ان خاص دن اور 10 راتیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. 10 راتیں اور پھر وہ صبح جو عید کے دن کی صبح ہے. اور آگے کیا آ رہا ہے؟
والشفع والوتر، والشفع والوتر، شفع کہتے ہیں ایون کو، وتر کہتے ہیں آڈ کو۔ اب آدمی بولے گا میرے کو انگلش نہیں آتی، پہلے بتاؤ ہم کو کیا ہے یہ۔ شفع کا مطلب ہوتا ہے جوڑی والا، جیسے 2 4 6 8 10 ایسا آگے تک جاؤ سب شفع ہے۔ اور وتر کیا ہوتا ہے 1 3 5، تو آپ 2 میں سے شروع کر کے 2 ملاتے چلے جائیں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے شفع۔ شفع کے معنی جوڑی ہوتا ہے، اسی لیے شفاعت کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ کیوں؟ آپ اکیلے اپنا کام نہیں بنا سکتے، آپ کی کوئی شفاعت کر رہا ہے، جوڑی کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو رہی ہے، کام بن رہا ہے، سفارش ہو رہی ہے۔ تو سفارش کے لیے کیا ہوتا ہے ایک پرابلم والا ایک سفارش کرنے والا، ٹوٹل کتنے ہو جاتے 2۔ تو اس کو شفاعت کیوں کہتے ہیں؟ شفاعت کی وجہ سے جوڑی۔ اور وتر کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو، ایک میں آپ 2 ملاتے چلے جائیں، اس کے بعد 1 3 5 7 یہ سب کیا ہے۔ اسی لیے وتر کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 1 رکعت، پھر 3 5 7 9 یہاں تک آیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وتر اور وتر ایک ہی بات ہے، دونوں طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بعض قراءات میں آپ دیکھیں گے قراء نے اس کو والشفع والوتر بھی پڑھا ہے، اور وتر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو یہاں پر ایون اور آڈ ان کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ ایک معنی اس کے ہیں کلیتاً، اور ایک ہیں بطور مثال اور خصوصی طور پر۔ دیکھتے ہیں سلف کیا کہتے ہیں۔ مجاہد یہ تابعین میں سے ہے، اور امام البخاری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یعنی صحیح البخاری میں عام طور سے جب بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کثرت سے مجاہد کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ ابن عباس سے تفسیر سنی اور ان پر پیش بھی کی ہے، کم سے کم 4 بار سنی ہے۔ تو کہتے ہیں والشفع والوتر کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کل خلق اللہ شفع، اللہ کی ساری مخلوقات شفع ہے، جوڑی والی ہے۔ کیسے؟ کہتے السماء والارض، آسمان زمین، پھر والبر والبحر، زمین سمندر، میدان زمین، اس کے بعد زمین پانی، اور والجن والانس، جنات ہیں انسان ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، والشمس والقمر، سورج چاند، دن کے لیے سورج، رات کے لیے چاند، واللہ الوتر واللہ الوتر وحدہ، کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا وتر ہے، باقی سب جوڑی ہے۔ پھر اس میں بھی آپ دیکھیں جوڑی مرد عورت، اس طرح سے جوڑیاں ہیں، دنیا آخرت، رات دن، حق باطل، صحیح غلط، آپ ایسا کرتے چلی جائیے۔ تو عام طور سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات بنائی ہیں اس میں جوڑی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ نے کہا ہم نے ہر چیز میں جوڑی بنائی ہیں تاکہ تم نصیحت مانو، غور کرو۔ تو جوڑیاں آپ کو ملیں گی۔ والشفع والوتر، اور وتر کی قسم کھائی اللہ نے، ساری مخلوقات اس میں جوڑیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا؟ والوتر، اور وتر کی قسم، تو وتر اکیلا اللہ ہے جو وتر ہے۔ تو ایک معنی اس اعتبار سے بھی ہے مخلوق اور خالق۔ مخلوق میں جوڑیاں ہیں لیکن اللہ کا جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کے بہت جلدی آتا ٹائم، اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ تو اس کی یعنی اس کی جوڑی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ کفو جو اس کی بجائے کافی ہو جائے، اس کی برابر کا، اس کی ٹکر کا ہو، اس کے لیے ند ہو، اس کے لیے مثیل ہو، اس کے لیے ظہیر ہو، اس کا برابری کا کوئی نہیں ہے۔ والوتر، اکیلا اللہ کی قسم، اور مخلوقات میں جوڑی ہے اور اللہ کے لیے جوڑی نہیں ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، یہ مجاہد کہتے ہیں، اس کو امام الطبری نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں۔
ابن کثیر کہتے ہیں ایک اور معنی اس کے جوڑی یعنی جفت ایون اور طاق آڈ کہتے ہیں کیونکہ سیاق اس کا دیکھیے کیا ہے، اوپر سے آیا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک معنی اس کا یہ جو اس سیاق میں بھی آتا ہے جو اس کے ضمناً تخصیص کے اعتبار سے یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الوتر یا الوتر یوم عرفہ لکونہ التاسع وان الشفع یوم النحر لکونہ العاشر۔ کہتے ہیں وتر جو ہے یہ آڈ طاق 1 3 5 7 پھر کیا آئے گا 9، یہ 9 تاریخ ہے، عرفہ کا دن ہے، اور اس کے بعد شفع ہے یہ 2 4 6 8 10 یہ یوم النحر ہے۔ تو 9 اور 10 کی بھی اللہ نے قسم کھائی خاص طور سے۔ تو کہتے ہیں وقالہ ابن عباس وعکرمہ والضحاک ایضا، یہی بات ابن عباس نے، اکرمہ نے اور ضحاک نے بھی کہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فجر میں عید کے دن کی فجر کی قسم کھائی اس خاص وقت کی، پھر راتوں کی جو 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی پہلی 10 ولیال عشر، پھر اس کے بعد عرفہ کے دن کی قسم کھائی، اور پھر عید کے پورے دن کی قسم کھائی، صرف صبح نہیں، پہلے صبح کی کھائی تھی۔ کوئی آدمی کہے والفجر میں تو آ رہا ہے وہ، پھر یہاں واپس سے والشفع کیوں آ رہا ہے؟ وہاں صرف صبح کی قسم ہے، اب شفع میں پورے دن کی قسم ہے۔ تو یہ آپ بتائیے لگاتار اتنی قسمیں جس چیز کی کھائی جائیں وہ کتنی اہم چیز ہو سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے، تو لہٰذا اس کی فضیلت ہمارے لیے ان آیات کی تفسیر جو سلف سے ہم کو ملتی ہے واضح ہے۔ ذوالحجہ کی 10 راتیں یا 10 دن، یہاں راتیں آیا ہے تو دن بھی افضل ہیں کیا؟ تو تھوڑا آگے چل کے اپنے کو دیکھنا ہے وہ، اور عرفہ کے دن کی فضیلت، عید کے دن کی فضیلت، پھر عید کے دن اور 3 دن ہوتے ہیں جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، ان کا بھی کچھ ہے کیا؟ آئیے آج کی گفتگو میں ہم لوگ اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان 10 راتوں کے بارے میں جو قرآن میں ہے، دنوں کے بارے میں کچھ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر ہیں تو وہ ایام العشر ہیں، یعنی ذوالحجہ کے 10 دن، یہ سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں۔ اس کو امام البزار نے اپنے مسند میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں حدیث نمبر 969 کے ضمن میں، کہتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ، ان دنوں کی جو فضیلت ہے یہ کیوں ہے؟ 10 دنوں کی فضیلت کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج، اس میں روزے ہیں، اس میں نماز ہے عید کی، اس کے علاوہ، اور اس کے اندر حج ہے، اور اس میں صدقات وغیرہ ہوتے ہیں، قربانی وغیرہ کرتا ہے آدمی، صدقہ کرتا ہے نا اس کو، لوگوں کو عید کے دن کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان 10 دنوں میں یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ان دنوں میں سارے اعمال جمع ہو جاتے ہیں، کہ نماز، روزہ اور صدقہ اور حج۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہیں۔ آپ شہادتین کو آپ اس کے بعد کے جو 4 ارکان ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز ہے، پھر کیا ہے؟ صدقات ہیں، صدقات کی قسم زکوٰۃ بھی ہے، صدقات میں انما صدقات للفقراء، زکوٰۃ اصل میں صدقہ ہے، یہ تو نفل صدقہ ہوتا ہے جو اس کے علاوہ دیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے۔ تو ایک تو نماز ہے وہ جمع ہو رہی ہے، صدقات جمع ہو رہے ہیں، پھر روزہ اور حج، تو ان دنوں میں چاروں عبادتیں جمع ہو رہی ہیں، اسلام کے 4 ارکان ہیں۔
اور لبیک اللہم لبیک اور سارا جو توحید کے کلمات ہیں وہ سب آ رہے ہیں اس کے اندر، تو پانچوں ارکان جمع ہو جاتے ہیں ان 10 دنوں میں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ کیوں اتنی اس کی اہمیت ہے. یہ سارے ارکان ان دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں. باقی سال بھر میں آپ سب جمع کر لو، حج نہیں لا سکتے آپ. رمضان میں صدقات آئے گا اور نماز آئے گی اور روزہ آئے گا، حج نہیں آ سکتا اس میں. لیکن ان دنوں میں یہ چاروں ارکان، بلکہ 5 آپ کہہ سکتے ہو، سب جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کی یہ اہمیت ہے. فتح الباری میں انہوں نے بات کہی ہے. ذوالحجہ کے سلسلے میں ایک سوال یہ ہے کہ ولیال عشر یہاں کہا گیا ہے اور ایام الدنیا بھی یہاں پر اس کے بارے میں آیا ہے. تو رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، تو یہ 10 دن یا وہ 10 دن کیا ہے؟ دونوں میں افضل کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسئلہ، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عن عشر ذی الحجۃ والعشر الاواخر من رمضان، ذوالحجہ کے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن یا راتیں، ان کے بارے میں سوال کیا گیا. ایہما افضل، ان میں زیادہ افضل کیا ہے؟ فاجاب، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے جواب دیا ایام عشر ذی الحجۃ افضل من ایام العشر من رمضان، ذوالحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہیں. ذوالحجہ کے 10 دن، اس کو ذرا سمجھو آپ، ذوالحجہ کے 10 دن رمضان کے 10 دنوں سے افضل ہیں. واللیال العشر الاواخر من رمضان افضل من لیالی عشر ذی الحجہ، اور رمضان کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کی 10 راتیں جو پہلی ہوتی ہیں ان سے افضل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے علماء کیسا جمع کرتے ہیں برابر، کیونکہ حدیث میں کیا افضل کون سے ہیں، ان کی فضیلت ہے اس لیے تذکرہ آیا ان کا. لیکن وہ جو ہیں آخری، کیونکہ وہاں کیا ہے، کون سی راتوں میں، کون سی راتوں جو یہاں نہیں ہے، ہاں لیلۃ القدر ہے وہاں پہ، یہاں نہیں ہوگا. تو وہ جو 10 راتیں ہیں یہ ان 10 راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر بھی آ رہا ہے اور اس میں تراویح یا قیام رمضان آ رہا ہے. اور یہ جو 10 دن ہیں یہ 10 دن ان 10 دنوں سے کیا ہیں، افضل ہیں. تو اس اعتبار سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں جلد 25 صفحہ نمبر 287 پر یہ بات کہی ہے. بہرحال آگے بڑھیے. ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اعمال کیا عام دنوں کی طرح ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں، بلکہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال عام دنوں سے فضیلت میں بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. بخاری وغیرہ میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ قال مل عمل فی ایام افضل منها فی هذه، باقی دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں کیا گیا عمل اس سے افضل ہو، یعنی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل ہو. قالوا ولل جہاد، صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے کہا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں ہے. دین کے لیے جنگ کرنا، اسلامی حکومت کے تابع ہو کر اگر کوئی آدمی جنگ کرتا ہے اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں یا اسلامی دشمنوں کے خلاف یا اسلامی حکومت پر حملہ کرنے والوں سے دفاع میں یا اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت وغیرہ میں، جو بھی اسلامی اعتبار سے ہوتا ہے، اس میں کوئی آدمی اگر جنگ کرتا ہے کیا اس سے بھی افضل ہے ان میں کیا ہوا عمل؟ آپ نے کہا ہاں، جہاد بھی نہیں بڑھ سکتا اس سے. الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، ہاں ایسا آدمی بڑھ سکتا ہے جو اپنی جان کو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی جان کو اور اپنے مال کو پیش کرتے ہوئے ایسا نکل جائے کہ واپس نہ لوٹے. ایسا ہی آدمی عمل میں ان دنوں میں عمل کرنے والے سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. اتنے بڑے اعمال ان دنوں میں، اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. امام الدارمی کے الفاظ ہیں مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ، کوئی بھی عمل باقی دنوں میں کیا گیا عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل نہیں ہے. تو سب سے افضل عمل کون سے ہیں؟ جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں. یہ بھی ایام ہیں، ان میں صدقات ہو، دعا ہو،
نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، جو بھی اعمال آدمی کرتا ہے وہ باقی دنوں کے اعمال سے بڑھ جاتے ہیں. کتنے بڑھتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، لیکن بڑھ جاتا ہے. اس کا اللہ کے ہاں مقام زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے اعمال سے. یہ بات ان دنوں کی فضیلت میں ہم کو معلوم ہے. لہٰذا اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اوقات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. کچھ نہیں تو نہیں، آدمی چلتے پھرتے ذکر تو کر سکتا ہے. بکرا ڈھونڈ رہا مارکیٹ میں، ذکر نہیں کر سکتا؟ بکرا آدمی ڈھونڈ رہا ہے مارکیٹ میں، یہ پورے دن اس میں جاتے ہیں. دل کے جیسا بکرا نہیں دکھ رہا، تو جو گھوم رہا تو اس کو صحیح ڈھنگ کا ملتا ہی نہیں. لاتا پھر بھی دیکھتا پڑوس کا بکرا اس سے اچھا، اور میں تو چاہتا تھا کہ میرا بکرا کیسا ہو، ایک دم دولہا ہو، سب سے بھاری ہو قوم میں، اس کے سامنے سب کھڑے ہو جائیں تو ایک دم پھیکے پڑ جائیں، یہ امام ہو باقی سب مقتدی ہو جائیں. لیکن معلوم پڑا کہ اس سے بھی اچھا کسی نے لایا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے لیے کیا گیا عمل تھوڑا بھی ہو قیمتی ہے، اور اگر اللہ کے لیے وہ عمل نہ ہو بہت بھی ہو بے قیمت ہے. اس کو یاد رکھیے. تو اصل عمل کا وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اس کی مقدار سے نہیں. اس کو یاد رکھیے. بہرحال تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں سے بہتر ہے. یہ سنن الدارمی میں روایت موجود ہے. ان دنوں کے بارے میں ایک خاص عمل یاد رکھنے کا یہ بھی ہے کہ جس آدمی کی قربانی ہو وہ بال اور ناخن نہ کترے، نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کترے. جس کی قربانی ہے وہ بھی کون؟ جو واقعی قربانی کر رہا ہے. اس کے گھر والے کاٹ سکتے ہیں. جو ذمہ دار ہے جو قربانی کر رہا ہے وہ نہ بال کاٹے اور نہ ناخن. داڑھی کاٹ سکتا ہے کیا؟ داڑھی کا اس میں وہ بازو رکھو، اس میں سمجھ میں آ رہا ہے. تو داڑھی کا یہاں معاملہ نہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے. وہ تو سال بھر آپ کو ویسے ہی رکھنا ہے، جیسا ہے ایز اٹ از رکھنا ہے. ان دنوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت سارے لوگ یعنی داڑھی رکھ لیتے ہیں ان دنوں میں، اور پھر جب جیسی ہو جاتی ہے عید کے دن جا کے جب ذبح کر لیتے ہیں فوراً جا کے نائی کے پاس جاتے ہیں، بولتے ذرا چہرہ بناؤ بولتے اس کو، اور پورا بنا دیتا ہے اس کو. روڈ رولر پورا گھما کے پورا راستہ صاف کر دیتا اس کا. اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، ہلال پہلا چاند یعنی پہلی تاریخ ہو گئی ذوالحجہ کی، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو وہ آدمی اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. اب وہ بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے؟ نہیں. اگر کاٹے گا گناہگار ہوگا. یہ واجب ہے، حکم ہے اس کا نہیں، تو نہیں کاٹنا چاہیے. غلطی سے کوئی کاٹ لے تو کیا کرے؟ کوئی اس کا کفارہ نہیں، اللہ سے استغفار کر لے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بھول کے کر لیے تو روزے میں کھا لی تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اسلام میں بھول گناہ نہیں ہے، البتہ جان بوجھ کے نافرمانی کرنا گناہ ہے. لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم. تم سے جو بھول ہو جائے اس پر تم پہ کوئی گناہ نہیں، ہاں جو جانتے بوجھتے تم کرو اس پر پکڑ ہوگی. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں یعنی قربانی تک آدمی کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے. گھر کے باقی لوگ کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو حج کو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. سورہ الحج میں آیت نمبر 27 سے لے کے 28 تک آپ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اصلاً ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا. کیا کہا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم لوگوں میں
تم حج کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ آئیں گے پیدل، تمہارے پاس آئیں گے، پیدل آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر بیمار کمزور دبلی پتلی اونٹنیوں پر لمبے سفر کر کے وہ اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے، یَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لمبے لمبے راستوں سے، دور دراز کی گھاٹیوں سے، راہوں سے وہ چل کے آئیں گے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ یہاں آ کے اپنے منافع حاصل کریں، ان میں شریک ہوں۔ ذکر ہے، قربانی ہے اور اعمال ہیں، یہ ساری چیزوں میں وہ فائدہ اٹھائیں جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے رکھا گیا ہے وہاں جا کر حج میں۔ اعلیٰ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر، چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق ان کو دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو لہٰذا تم اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست فقیر محتاج کو اس میں سے کھلاؤ۔ یہ سورہ الحج کی آیتیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ایام و معلومات، ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کا نام لو۔ تو جیسے 10واں دن ہوتا ہے اس میں اللہ کا نام قربانی کے وقت میں لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی لبیک اللہم لبیک وغیرہ حاجی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہاں جو غیر یعنی حج میں ہوتے ہیں، اور حج میں بھی عید کے دن وغیرہ لوگ ان الفاظ کو کہتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی اہمیت ہے۔ تو یہ ان دنوں میں اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح سے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں 9 دن تک روزے رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں 10ویں کا رکھ سکتے ہیں آپ روزہ، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اس لیے کہ 10ویں کو عید ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ 9 دنوں تک روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہ رکھے گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن رکھنا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے وہ آدمی روزے ان 9 دنوں کے رکھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے ان 9 دنوں میں 9واں دن کون سا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ جو ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ عرفہ ہوتا ہے۔ ہمارا عرفہ کب ہوتا ہے؟ ہماری 9 کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ آج ہے جو میڈیا کی وجہ سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ اچھا وہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آج سے 100-200 سال پہلے معلوم ہوتا تھا موبائل سے، نوکیا یا سیمسنگ۔ حاجیوں کو پوچھتے تھے لوگ تو پھر کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیسے رکھتے تھے؟ 9 ذی الحجہ کو رکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یا کسی اور علاقے میں، مصر میں یا کہیں اور، جو مسلمان کہیں بھی دور دراز تھے، وہ صحابہ کے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہلال کو دیکھ کر 9 ذی الحجہ کو روزے رکھتے تھے۔ کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ کچھ پرندہ چھوڑ کے چٹھی منگائیں گے، یا کچھ تو کسی ذریعے سے کسی کو الہام ہو رہا، کسی کو جا کے جن بھیج کے منگا رہے وہاں سے دیکھ کے آ جا کے، کبھی ملا آپ کو ایسا؟ وہ اپنی تاریخوں کے اعتبار سے دیکھیے صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو وہ 9 ذی الحجہ کو ہی عام طور سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فقال یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا،
ان دونوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. پچھلا یعنی آپ کون سے مہینے میں عرفہ کے دن؟ سال کا آخری مہینہ ہے وہ، لیکن سال ختم ہوا کیا؟ نہیں. تو پچھلا جو پورا سال ہوا ہے وہ جو چل رہا ہے وہ پچھلا ہی ہوا ہے ایک اعتبار سے، اور اگلا آنے والا ہے سال، تو اس اعتبار سے ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کتنے سال کا روزہ؟ کتنے سال روزے رکھے تو 2 سال کا ہوتا؟ کیا جا رہا آپ کا؟ یعنی آپ سوچئے، اگر کوئی آدمی آپ سے یوں کہے کہ اگر آپ عرفہ کے دن جاب پہ آؤ گے تو آپ کو 2 سال کی تنخواہ ملے گی، آپ بولیں گے اس کا پہلے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کی طبیعت؟ اتنا بڑا آفر، 2 سال کی تنخواہ ایک دم. تو اتنا بڑا آپ سوچئے کہ 2 سال کے گناہ جو آپ کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں وہ سب کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف. بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا زیادہ ہے، یہ کنجوس ہے، تو بولتے اتنا کیسا؟ کیا تو دے رہا؟ دینے والا کون ہے؟ تو اللہ 2 نہیں 200 سال کے دے دے تو اللہ کی مرضی ہے. بعض اوقات انسان خود کنجوس ہوتا ہے تو اللہ اگر زیادہ دے تو اس کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے زیادہ تو اس کی کیا مرضی ہے؟ اس کی مرضی ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ کہ یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو یہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ. بعض لوگوں نے اس حدیث کو اسی بنا پر ضعیف کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ابھی تک سال آیا نہیں اور اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے؟ اور بھائی اللہ معاف کرنے والا، اس کو معلوم ہے کیسا معاف کرے گا. نیکی تول کے بتاتا تو آج بتاتا لے میری نیکی ایک تول کے بتا. کر سکتا کوئی آدمی دنیا میں تول سکتا ہے؟ نہیں تول سکتا. کیسے تولے گا؟ نیکی کیسا تول سکتے ہیں؟ اللہ تولے گا نا. تو اللہ 1 سال کے معاف اگلے بھی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی کیسا کرے گا؟ کرنے تو نہ ہو رہے نا، ہو رہے تو آپ کو یعنی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. تو بعض لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ یعنی تردد ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کا بھی، تو انہوں نے کہا حدیث ہی صحیح نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کی تائید میں اور کئی حدیثیں یہ اکیلی تھوڑی ہیں کہ آپ اس سے جان چھڑا کے بھاگیں. پکڑنے کے لیے اور بھی تو حدیثیں آپ کے پیچھے دوڑیں گی. دیکھیے کون کون سی حدیث ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے. اب یہ دوسرے صحابی ابو قتادہ ہیں، یہ قتادہ ابن نعمان ہے، دوسرے صحابی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عرفہ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے جو سامنے سال ہے ابھی جو چل رہا ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 1 سال جو ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ابھی کتنی حدیثیں ہوئیں؟ 2. اور ایک حدیث یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کے 2 سال کے لگاتار 2 سالوں کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ ابو یعلا کی روایت ہے اور سہل بن سعد تیسرے صحابی ہیں. ابو قتادہ ابن نعمان اور سہل بن سعد الساعدی یہ تیسرے صحابی ہوئے ہیں. تو یہ بھی حدیث صحیح ہے. سے ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے سعید ابن جبیر کہتے ہیں سأل رجل عبد اللہ ابن عمر، ایک آدمی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں. فقال كنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعدله بصوم سنتین، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں ہم اس ایک روزے کو 2 سال کے روزوں کے برابر مانتے تھے. 2 سال کے روزوں کے برابر یہ ایک روزہ ہے. نعدلہ بصوم سنتین، یعنی ایک آدمی اگر عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے کتنے روزے رکھے؟ یعنی آپ دیکھیں 2 سال کے روزے، 365 360 کتنے؟ اتنے 2 سال کے 700 روزے ہو رہے نا اس کے کم سے کم.
کتنا 700 روزے آپ رکھ سکتے ہیں؟ 700 کتنے سال میں آئیں گے وہ؟ 30 کے حساب سے رمضان کی آپ سوچو ابھی 700. تو بہرحال یعنی 2 سال کے روزوں کا ثواب کون سے روزے سے ملتا ہے؟ عرفہ کا ایک روزہ. امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں 1014 پر اس کو حسن لغیرہ کہا ہے. یہ قابل اعتبار حدیث ہے، معتبر حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ دے گا، بندہ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے دے، توفیق دے. اللہ جس کو توفیق دے وہی پاتا ہے. تو یہ بہت اہم روزہ ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ روزہ حاجی کے لیے ہے؟ نہیں. حاجی کے لیے ہے نہیں، یہ غیر حاجی کے لیے ہے. عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے ہے. ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان ناسا تماروا عندها یوم عرفہ، ان کے ہاں لوگوں میں عرفہ کے دن اختلاف ہوا. عرفہ کے دن اختلاف ہوا. اختلاف کس چیز میں ہوا؟ فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے روزے کے بارے میں اختلاف ہوا. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، کچھ نے کہا روزے سے نہیں ہیں. کیا ہے معلوم نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ فارسلت الیہ بقدح لبن، میں نے دودھ کا ایک پیالہ، دودھ سے بھرا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. وهو واقف على بعیرہ بعرفۃ فشربہ، آپ عرفہ میں تھے اور اپنی اونٹنی پر تھے، آپ نے وہ پیالہ لیا اور پیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ عرفہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے تو کیا آپ نے روزہ رکھا تھا؟ آپ نے وہ دودھ پیا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حاجی کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے. عرفہ کا دن کیا ہے؟ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ عَرَفَةٍ يَوْمُ عِيدٍ لِأَهْلِ عَرَفَةٍ، اہل عرفہ کے لیے، عرفہ والوں کے لیے، عرفات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے عرفہ کا دن عید کا دن ہے. وَلِذَلِكَ كُرِهَ لِمَنْ بِعَرَفَةَ صَوْمُهُ، اسی لیے عرفہ کے دن جو عرفات میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، انہوں نے نہیں رکھنا چاہیے اس کو. یہاں آپ دیکھیے صحابیہ نے کیا کیا، فیصلہ آسانی سے ہونے کے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس پینے کی چیز بھیجی، اور کیا چیز بھیجی جس کا انکار، یعنی اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ اس کا انکار کریں گے، کیونکہ 3 چیزیں جن کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے وہ؟ ایک ہے دودھ، دوسرا تکیہ، اور تیسرے خوشبو، عطر جس کو آپ کہیں گے. اس کا انکار کرنا چاہیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہلکی چیزیں ہیں لیکن دینے والے کا دل اس سے رہ جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا نہیں ہے. کوئی دے رہا ہے اور نہیں 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 اور تکیہ لے، گھر کو مت لے کے جا، ٹیک کے بیٹھ. نہیں لے رہا آدمی، لے. آدمی کوئی اکرام کر رہا ہے اس کا تو لے اکرام، خواہ اس کا انکار نہ کرے، اس کا دل رہے گا کہ ٹھیک ہے میرے اکرام کا انکار نہیں کیا. کوئی اگر آپ کی عزت کرے اور آپ اس کا انکار کریں تو کیا ہوگا؟ اس سے، اس طرح کے اکرام سے اس کا دل ٹوٹے گا. ہاں یہ نہیں کہ ایسا عطر لگا دے کہ چکر آ کے راستے میں گر گیا، ایسا بھی عطر نہیں. بعض عطر ایسے ڈینجر ہوتے ہیں کہ آدمی لگا کے اگر جائے تو کچھ تو ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا عطر ہے کہ کیا کیمیکل ہے یہ. تو یہ بھی سوچے آدمی، پوچھ کے لگائے کہ آپ پسند کریں گے. اگر لگتا ہے میرا عطر معلوم نہیں کیسا بھیانک ہے کیا ہے تو پوچھے آدمی، فوراً دے نہیں آدمی. یہ بھی حکمت ہے. تو بہرحال اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے ایسی چیز دی جس کا انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو لیا اور پیا، کیونکہ دودھ کا انکار نہیں کیا جاتا، اور فیصلہ ہو گیا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں. نافع کہتے ہیں سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، رکھنا نہیں رکھنا. آپ نے پچھلی حدیث سنی، یہ بھی حدیث سن لیجیے. فقال لم يصمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر ولا عثمان، کہ یہ روزہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، نہ ابو بکر نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور
مختلف طرق کی وجہ سے کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے. یہ حدیث بتاتی ہے. یہاں وہ انکار کر رہے ہیں، تو انکار کو کس سے جوڑا جائے گا؟ حاجی کے ساتھ میں جوڑا جائے گا، نہ کہ عام. کیونکہ وہ خود ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک روزہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سال کے روزوں کے برابر مانتے تھے، تو پھر کیسے کہیں گے کہ نہیں رکھا؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس روزے کے بارے میں فضیلت بتائی ہے. تو بہرحال اس سے بات معلوم ہے کہ حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے، ان کو نہیں رکھنا چاہیے. عرفہ کے دن دعا کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. سب سے بہترین دعا وہ ہے جو آدمی عرفہ کے دن مانگتا ہے. خاص طور سے حاجی جو بکھرے بالوں میں اور ایک دم کیسے دھول میں اٹے ہوتے ہیں، اس وقت میں جب وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کو ان کی دعا اور ان کا حال بہت پسند آتا ہے. اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو عرفہ کے دن کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. لیکن آپ نے اس کو حاجیوں کے ساتھ خاص کیا نہیں، بلکہ یہ عام ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ عرفہ کے دن آدمی اللہ سے دعا کرے. ہمارے عرفہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ مٹھائی بناتے ہیں، بولے آج عرفہ ہے. تو اس طرح کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں ہے کہ عرفہ کے دن یہاں کچھ تو میٹھا میٹھا بنا کے تم ہم کو دو ہم تم کو دیتے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے یوم النحر کی کیا فضیلت ہے؟ عبداللہ ابن قرط کہتے ہیں، تا کے ساتھ میں قرط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر. اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے بڑے عظیم ترین دن اگر کوئی ہیں تو وہ ایک تو ہے یوم النحر اور دوسرا ہے یوم القر. یوم النحر کون سا دن ہوتا ہے؟ نحر کا دن. یہ کون سا دن ہے؟ پہلا عید کا دن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر. تو پہلا سب سے بڑا دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ یوم القر. قرار سے ہے، آرام کرنا، سکون، اطمینان. تو یوم النحر جب قربانی کا دن ہوتا ہے، اس کا اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ یوم القر. تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دن یوم النحر ہے اور اس کے بعد اعظم الایام یوم القر ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے تلبیہ اور قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ لبیک اللہم لبیک جو کہتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تمام اعمال میں سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج. العج والثج. العج والثج کیا ہے یہ؟ العج کا مطلب ہوتا ہے تلبیہ اونچی آواز میں کہنا. لبیک اللہ جو حاجی کہتے ہیں اس کو تلبیہ کہتے ہیں لبیک کی وجہ سے. تلبیہ لبا عربی زبان میں اس کے لیے آتا ہے. تو ایک تو ہے العج اونچی آواز سے تلبیہ کہنا، اور الثج کیا ہے؟ الثج کا مطلب ہے بہانا. کیا بہانا؟ خون بہانا. کس کا؟ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے جو خون بہتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے. یعنی اللہ کی خاطر جانور ذبح کیا جاتا ہے، پھر اللہ کا نام اس پر لے کر ذبح کیا جاتا ہے اور وہ گوشت بندوں میں تقسیم ہوتا ہے، لوگ کھاتے پیتے ہیں، آسودہ ہوتے ہیں. تو اللہ کو وہ خون بہانا بہت پسند ہے. تو قربانی میں جو خون بہایا جاتا ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. وہاں بھی حج میں بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ سے خاص طور سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا العج والثج، اونچی آواز سے تلبیہ کہنا اور ذبح کرنا یعنی اس میں خون بہانا۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، بیہقی نے اور ابو یعلا نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ مطلب ذبح کرنے کی بجائے صدقہ دے دو، غریبوں کا کام کر دو، تو اس میں ٹھیک ہے، صدقات بھی اپنی جگہ فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ذبح کرنا بھی پسند ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو قربانی کی جو استطاعت رکھتا ہے اس کو قربانی چھوڑنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ کوئی عذر اس کے پاس ہو، ورنہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایام التشریق کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ ایام التشریق عید کے بعد کے 3 دنوں کو کہتے ہیں۔ 9 کو عرفہ، 10 کو عید اور 11، 12، 13 یہ 3 دن ہوتے ہیں جن کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل وشرب۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عرفہ کا دن اور نحر کا دن اور ایام التشریق 3 دن ایام التشریق کے، یہ ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنے دن ہو رہی ہیں، عرفہ کا دن 9، عید کا دن 10 اور ایام التشریق 11، 12، 13، کل ملا کے کتنے دن ہیں؟ 5۔ یہ لگاتار 5 عیدیں ہیں، تو لگاتار 5 عیدیں آتی ہیں، کون سی دنوں میں؟ انہی دنوں میں جو عید کے دن آنے والے ہیں ابھی۔ تو آپ نے فرمایا وہی ایام اکل و شرب، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ایام التشریق میں روزہ رکھنا جائز ہے، جو 11، 12، 13 ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ۔ ایام التشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ کھانے پینے کے، اور خالی کھانا پینا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ کھانا پینا بولے تو بہت اچھا لگتا ہے اپنے کو، ادھر سے گوشت آ رہا، ادھر سے آ رہا، اپنا بھی آ رہا، دوسروں کا بھی آ رہا، اور فریج میں رکھ رہا ہے اور رکھنے کو جگہ نہیں ہے، کھولے تو پوری گوشت کی بو آ رہی ہے، اتنا ہو گیا۔ اور لوگ بولتے ہیں دیکھ کے گوشت کیسا تو بھی ہو رہا ہے، اتنا گوشت ہو رہا ہے، کھا کے موٹا ہو جاتا 10 دنوں کے اندر۔ تو اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایام التشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور کیا ہیں؟ یعنی روزے کے دن نہیں ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ اللہ کا خوب ذکر ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر جو کلمات ہوتے ہیں، تکبیرات، وہ کہی جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں نہا عن صوم 6 ایام من السنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں 6 روزوں سے منع کیا۔ 3 ایام التشریق ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ ویوم الجمعۃ مختصۃ من الایام۔ اس کو امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں ہم کو 6 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ یہ کتنے دن ہیں؟ 3 دن ایام التشریق کے، ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ویوم الفطر اور عید الفطر کا دن، ویوم الاضحیٰ، ویوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ کہاں سے لائے؟ عید الضحیٰ نہیں ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ کیا ہے وہ؟ عید الاضحیٰ، اضحیٰ، کوئی عید الضحیٰ نہیں ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اگرچہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ ضحیٰ نہیں ہے، اضحیٰ ہے۔ اضاحی قربانی کو بولتے ہیں۔ تو ویوم الفطر ویوم الاضحیٰ ویوم الجمعہ، اور جمعہ کا دن مختصۃ من الایام، سارے دنوں میں جمعہ کو خاص کر لے روزے کے لیے کہ میں جمعہ کو روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو 3 دن ایام التشریق کے
اور 2 عیدیں اور 1 جمعہ، یہ 6 دن سال میں ہیں، ان میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہم نے اس درس کے سلسلے میں دیکھیں کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے اور اس بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے۔ خاص طور سے عرفہ کا روزہ ہے اور ایام التشریق اور قربانی کا دن، اس میں قربانی کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، روزے رکھنا پہلے 9 دنوں میں، عید میں نہیں رکھنا، اور اسی طرح سے ایام التشریق میں نہیں رکھنا، کھانا پینا لیکن اللہ کو بھی یاد رکھنا، کھانے میں ایسا مگن نہیں ہونا کہ اللہ کو ہی بھول گئے۔ کھانے میں ایسا کھاتا بعض اوقات کہ بسم اللہ بھی بھول جاتے۔ تو آدمی کو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اللہ کو آدمی کو چاہیے کہ وہ یاد رکھے، خصوصاً اپنے آسانی کے دنوں میں، تاکہ تکلیف کے دنوں میں اللہ اس کے کام آئیں۔ ورنہ یہ نہیں کہ آرام کے دن ہے تو اللہ کو بھول گیا، پھر مصیبت آئی تو اللہ اللہ پکار رہا ہے، پھر اللہ مدد کرے نہ کرے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جو آدمی ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ مصیبت میں اس کے کام بھی آتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ان دنوں کا صحیح استعمال کرے، فائدہ اٹھائے، ضائع نہ کرے۔ 1 ذوالحجہ سے لے کر 13 تک کے جو اعمال ہیں، جو بھی اعمال ہیں آدمی ان کو کرے۔ قربانی جس کی ہے وہ ان کے سارے احکام کو سیکھے، معلوم کرے، اور اس اعتبار سے اپنی ساری چیزوں کو صحیح طور سے کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔